حافظ محمد عاقب دریا خان ضلع بھکر، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ میں نے 3 شادیاں کی ہیں گھر والوں کو بتائے بغیر. اب میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تیسری بیوی کو طلاق دو، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اسے طلاق دوں، اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، ہم دونوں خوش ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تینوں بیویاں ساتھ رکھوں، اور میرے ماں باپ دونوں ناراض ہیں، میرے ساتھ بولتے بھی نہیں. اب میں کیا کروں؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے، شکریہ. یہ مسئلہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھیں، وہ آپ کو اس کا صحیح جواب دیں گے کہ 3 شادیاں آپ نے کی ہیں. بہرحال والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز نہیں ہے. اگر والدین اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو نہیں تو ہم بات نہیں کریں گے، تو آپ والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. والدین کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بیٹے کو یہ کہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اگر والدین بیٹے کو مجبور کریں تو شریعت بیوی کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ والدین مجبور کر رہے ہیں تو میں طلاق دے دوں، یہ جائز نہیں ہے. مصیبت میں صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ سے پریشانی کے خاتمے کے لیے دعا بھی نہ کی جائے، سب کچھ برداشت کیا جائے، کیا یہ صبر ہے؟ صبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے شکوے شکایت نہ کریں. دعا تو اللہ تعالیٰ تکلیف اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے ہیں کہ وہ دعا کرے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے اور آپ بہت پریشان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنی مشکل اللہ کے سامنے رکھی. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں اپنی قوت کے کمزور ہونے کی آپ کو شکایت کرتا ہوں، اور لوگ مجھے کیوں اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، لوگ کیوں میری بات کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری باتیں اللہ سے کر رہے تھے. تو کسی کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کو تو ختم کرنے کا شریعت نے فارمولہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سے بات چیت کریں. جیسے ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی ساری دل کی بھڑاس فلاں کے سامنے نکال دی تو میرا دل ہلکا ہو گیا، اب سینہ کچھ ہلکا ہو گیا، اب دل میں ہی رکھتا تو پتہ نہیں ویسے ہی پھٹ جاتا میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو تھوڑا آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے اللہ سے شیئر کریں نا. آپ آدھا گھنٹہ کسی کو سنا سکتے ہیں کہ یار یہ ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، یہ ساری باتیں آپ اللہ کو بتائیں، بالکل اس طرح جس طرح آپ اپنے دوست کو بتاتے ہیں، اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، بیوی شوہر کو بتاتی ہے، والد بیٹے کو. جس طریقے سے آپ ان سے باتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں وہاں گیا تھا پھر یہ ہو گیا، یا اللہ پھر میرے ساتھ یہ ہوا، پھر میرا بزنس ختم ہو گیا، پھر مجھے پیسے نہیں مل رہے، اب فلاں آدمی کو، یہ ساری باتیں اللہ سے کریں. جب آپ اللہ سے باتیں کریں گے، ایک تو آپ دعا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے، آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے. دوسرا، آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جائے گا، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. جو منع کیا گیا ہے بے صبری سے، بے صبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے شکوے شکایت نہ کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی چین کی بات، کوئی خوشی کی بات کبھی سنی نہیں، ہر طرف سے ٹینشن ہی ٹینشن، ہر طرف سے پریشانی پریشانی، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. یہ جو باتیں نا، یہ بے صبری ہے، یہ لوگوں کے سامنے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر گنوانا شروع کر دے نا کہ میں نے نعمتیں کیا کیا کی ہیں، تو وہ جو بے صبری کا اظہار کرنے والا انسان ہے، اس کو وہ اپنے 3 4 5 پریشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں جو انعامات اللہ نے کیے ہیں وہ اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. جس زبان سے وہ اللہ کی شکایت کر رہا ہے، یہ زبان بھی تو اللہ نے اس کو دی ہے. اگر اس کی یہ زبان گنگ ہو جاتی تو کس طرح لوگوں کو بتاتا. یہ جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، گردے کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، دل کام کر رہا ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں کام کر رہے ہیں، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ساری چیزیں پراپر طریقے سے کام کر رہی ہیں. تھوڑا سا انسان کی کوئی ایک نس، کوئی ایک رگ ہل جائے نا، تھوڑی سی کوئی چوڑی لوز ہو جائے، انسان پاگل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. پھر وہ اسپتالوں کے چکر لگا لگا کے ہمارے جو گردے ہیں، جس آدمی کے گردے کام نہیں کرتے، جو ڈائلائسس پہ ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ گردے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تھوڑا سا کسی انگلی میں درد ہو جائے نا، تکلیف ہو جائے، کوئی موچ آ جائے، تو آدمی پوری رات، پورا دن بے چین رہتا ہے. تو بے صبری کا مطلب یہ ہے کہ شکوے شکایت نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے اس طرح شکایت کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں بس اس طرح کے شکوے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو تو میں ہی ملا ہوں، معاذ اللہ ساری پریشانیاں مجھ پر ہی آنی ہیں. اس طرح کی جو باتیں نا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو
کچھ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور لے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی اس مقصد کے لیے کہ شکر کرنے والے کو پہچان لیں, صبر کرنے والے کو پہچان لیں. اور قرآن کریم میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی صبر نہیں کرتا, کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں صبر نہیں کرتا, تو وہ کس کا نقصان کرتا ہے؟ وہ اپنا نقصان کرتا ہے. دیکھیں پریشانی مسلمان پر بھی آتی ہے, کافر پر بھی آتی ہے. پریشانی نیک آدمی پر بھی آتی ہے اور گناہگار پر بھی آتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مسلمان پہ پریشانی آتی ہے, کافر کبھی کوئی پریشان نہیں ہوتا. کیا کافروں کے رشتہ دار نہیں مرتے؟ کسی کافر کی بیوی نہیں مرتی, اس کے بچے نہیں مرتے, اس کے رشتہ دار نہیں مرتے, کافروں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, وہ بیمار نہیں ہوتے, کافروں کے گردے فیل نہیں ہوتے. بھائی جتنی پریشانیاں مسلمانوں کو ہوتی ہیں ساری پریشانیاں کافروں کو بھی ہوتی ہے. فرق کیا ہے کافر اور مسلمان میں؟ فرق کیا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ مسلمان کے پاس اللہ کا در ہے, مسلمان کے پاس اللہ کی ذات ہے. اگر اس کے والد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے نا, تو اسلام کی برکت سے اس کو ایسی تسلی ملتی ہے کہ وہ اپنے والد کے انتقال میں, اپنے بیٹے کے انتقال میں, اپنی بیوی کے انتقال میں بدحواس نہیں ہوتا, وہ ناشکری نہیں کرتا. وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتا ہے, چیزوں کو نارملائز کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. وہ اگر پریشانی آتی ہے, اس پہ کوئی قرضہ آتا ہے, کوئی ٹینشن آتی ہے, وہ اس کو سہ لیتا ہے. کافر لوگ یا اس طرح دین سے دور لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں, ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا. آپ آج ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کہ پوری دنیا میں خودکشی کا ریشو کن ملکوں میں زیادہ ہے. مسلمان ملکوں میں زیادہ ہے یا کافر ملکوں میں زیادہ ہے؟ کافروں نے تو باقاعدہ, یورپ نے تو اس کے لیے مشینیں بنا لی ہیں کہ آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں اس مشین میں لیٹیں اور کچھ دیر کے بعد آپ مر جائیں گے. یہ جو خودکشی کا ریشو, پھر آپ یہ دیکھیں دین سے جڑے ہوئے لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے یا دین سے جو لوگ دور ہیں ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے؟ تو آپ کو یہی ملے گا کہ جو لوگ دین کے قریب ہیں وہ خودکشیاں نہیں کرتے, جو لوگ دین سے دور ہیں وہ خودکشیاں کرتے ہیں. تو خودکشی کی طرف بے صبر آدمی جاتا ہے. وہ آدمی خودکشی کرتا ہے جو صبر نہیں کر سکتا. کوئی تکلیف آئی, کوئی پریشانی آئی اور اس نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا, وہ خودکشی کر لیتا ہے, اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حدیث میں آتا ہے جہنم میں جلتا رہے گا خودکشی کرنے والا. تو اس لیے بے صبری کا بنیادی طور پر جو منع کیا گیا وہ اس چیز سے منع کیا ہے. باقی فطری طور پہ انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کو چوٹ آ گئی, زخم لگ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کے والد کا انتقال ہو گیا, اب ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوگی, اس کو پریشانی ہوگی, وہ روئے گا بھی, اس کے آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے, وہ ٹینشن میں بھی آئے گا. لیکن یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, اور اس کا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے بہرحال کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فیصلہ کیا میرے حق میں بہتر ہوگا اور انشاءاللہ اللہ مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا, میں صبر کروں گا, اللہ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا. آپ مجھے بتائیں اگر یہ صبر نہیں کرے گا تو کیا کر لے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی. اب ایک آدمی جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہ صبر کر رہا ہے, ایک آدمی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے وہ صبر نہیں کر رہا. تو جو صبر نہیں کر رہا کیا اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی؟ بھائی ٹانگ تو اس کی ٹھیک نہیں ہوگی اگر وہ ناشکری کر رہا ہے, بے صبری کر رہا ہے. ٹانگ اس کی بھی ٹھیک نہیں ہوگی جو صبر کر رہا ہے. فرق کیا ہوگا کہ صبر کرنے والے کو تسلی ہوگی, صبر کرنے والے کا اللہ سے تعلق ہوگا, اس کی یہ بیماری اس کو اللہ کے قریب کر دے گی, اور بے صبری کرنے والا اللہ سے دور چلا جائے گا, اس کو گناہ ملے گا, اور صبر کرنے والے کو ثواب ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک خاتون وہاں قبر پہ کھڑی بھی رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ یعنی جزا فضا کر رہی تھی جس طرح ماتم وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی صبر کریں. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, آپ مجھے تسلیاں دے رہے ہیں. بعد میں لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو اللہ کے رسول تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی معذرت کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ صبر تو اصل میں وہ پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے, جب پہلے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے, جو پہلے مرحلے اور لمحے ہوتے ہیں اس میں آدمی اپنے آپ کو قابو کر لے تو اصل اعلیٰ درجے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس پر عطا فرماتے ہیں. تو صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دعا نہ کریں, آپ اللہ سے مانگیں نہیں, ہر طرح اللہ سے مانگیں, اللہ سے ان چیزوں کو ڈسکس کریں, دعا کریں, اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں, اللہ سے
عافیت مانگیں، ہر طرح کے شر سے پناہ مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے. لیکن لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنا، اللہ سے شکوے شکایت کرنا، یہ جائز نہیں ہے. بنت محمد حنیف کراچی سے پوچھتی ہیں میری شادی 2015 میں ہوئی تو اس وقت میرے پاس 10.5 یا 11 تولہ سونا تھا، اور 2015 میں 1 تولہ سونے کی قیمت 45,000 تھی تو میرے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن اس وقت دین کی ناسمجھی کی وجہ سے حج نہیں کیا. پھر جنوری 2019 میں میرا سارا سونا چوری ہو گیا، بس کچھ رہ گیا، مثلاً بندے، بریسلیٹ وغیرہ، جو ملا کر تقریباً آدھا تولہ بنتے ہیں، اور 2015 میں 1 تولہ سونے کی مالیت 90,000 تھی. پھر میرے پاس 2019 کے اگست یا دسمبر میں مزید 1.25 تولہ سونا ہے. اب موجودہ صورتحال میں میرے پاس 1.5 تولہ سونا ہے. اب میری مالی حالت بھی ایسی نہیں کہ حج کر سکوں، اور میں نے سنا ہے کہ حج ایک بار فرض ہو جائے تو ساقط نہیں ہوتا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم مجھے جواب کی صورت میں مشورہ دے دیجیے. دیکھیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حج ایک دفعہ فرض ہو جائے تو دوبارہ ساقط نہیں ہوتا. اب اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو آپ وصیت کریں کہ اگر مجھے اپنی زندگی میں حج کا موقع ملا تو میں کر لوں گی، اگر مجھے حج کا موقع نہیں ملا تو میرے بعد کسی کو میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے. تو اگر کوئی وصیت کر لیتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ اگر وہ حج کر سکے تو اچھی بات ہے، اور حج بدل کی وصیت کر دی اور اپنی میراث میں، اپنے ترکے میں اتنا پیسہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جس کے 1/3 سے کسی کو حج کروایا جا سکتا ہے، تو اس سے حج بھی کروا دیا جائے گا. اور اگر اس کی اولاد ہے، اس کے بچے ہیں، وہ خود اپنے پیسوں سے اپنی والدہ کی یا اپنی بہن کی یا کسی کی بھی، کہ بھئی ہم اپنی بہن کی طرف سے کسی کو حج پہ بھیج رہے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے پاس ترکے میں، میراث میں بھی وہ اتنا پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتی جس سے حج کیا جا سکے، لیکن وہ حج بدل کی وصیت کر دیتی ہے، تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ توبہ استغفار بھی کریں، حج بدل کی وصیت بھی کر دیں. پھر اگر کوئی اسباب نہیں بنتے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. جناب، میں نے اپنے بیٹے کا نام ایک صحابی کی نسبت سے شرحبیل رکھا. اب پتہ چلا کہ یہ نام پرنٹنگ کی وجہ سے شرجیل بن گیا. اصل نام شرحبیل ہے. اب میرا بیٹا 12 سال کا اور 5ویں میں پڑھ رہا ہے. اب مجھے یہ نام تبدیل کرنا چاہیے. اگر کوئی گناہ نہیں تو میں یہ نام برقرار رکھ سکتا ہوں، رہنمائی فرمائیں. شکریہ مردان سے. لیکن صحابی کا نام تو شرحبیل ہے، شرجیل نہیں ہے. باقی شرجیل یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی میں استعمال نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. صحابی کا جو نام ہے وہ شرحبیل ہے. کتابوں میں بھی، بعض کتابوں والوں سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے صحابی کا نام شرجیل لکھا ہوا ہے. تو اس لیے بعض اوقات لوگوں کو بھی یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شرحبیل ہے یا شرجیل ہے. تو جو صحابی ہیں ان کا صحیح جو نام ہے وہ شرحبیل ہے، شرجیل نہیں ہے. باقی اس نام کا عربی میں کوئی خاص مطلب نہیں ہے. تو اب یہ کون سی زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.